فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا ستجدون آخرین یریدون ان یامنکم و یامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکوفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم الیہم سلطانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی ہم نے 4 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 91 تک۔ یہ آیات بھی مسلسل منافقین کے متعلق ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں، پھر ہم ان آیات کو تیزی سے پڑھ لیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان آیات کے پس منظر کے طور پر مختلف روایات پیش کی گئی ہیں۔ مفسرین نے اپنی اپنی کتاب کے اندر مختلف روایات لکھی ہیں، ان میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ مکے سے کچھ لوگ جو کہ مشرک لوگ تھے، انہوں نے مدینہ کا سفر کیا۔ جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو مسلمانوں کے سامنے شو یہ کیا کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم لوگوں نے پہلے ہجرت کر لی، ہمیں اب موقع ملا تو ہم ہجرت کر کے تمہارے پاس آ گئے۔ مدینہ کے اندر وہ کچھ عرصہ رہے اور پھر یہ بہانہ کیا کہ جی ہمارا مکے کے اندر فلاں کام ہے، ہم ذرا وہ کام کر لیں پھر ابھی آپ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑا اور واپس مکے کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ واپس نہیں آئے تو مسلمانوں کے درمیان یہ اندیشہ پیدا ہو گیا، کچھ لوگوں کو بھنک لگ گئی کہ وہ جو تھے بندے ٹھیک نہیں تھے، وہ جاسوسی کے طور پر آئے تھے، شو یہ کیا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ باقی جو مسلمان تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں یار وہ مسلمان تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، تو وہ کسی کام کے سلسلے میں وہاں گئے۔ دوسری جو جماعت تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں وہ منافق لوگ تھے، وہ ہماری مخبری کرنے آئے تھے، خبریں لینے آئے تھے، اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان کے خلاف اقدام کرنا چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو تھا ان کے حق میں تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسرا گروہ جو تھا ان کے مخالف ہو گیا کہ نہیں وہ بندے ٹھیک نہیں تھے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت اس کے متعلق یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حکم دیا گیا کہ اب ہجرت کر جاؤ، مدینہ کے اندر تم اپنی پناہ کو تلاش کرو، مکے کو چھوڑ دو، تو جتنے بھی مسلمان تھے تمام کے تمام لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہجرت کی اور وہ مدینہ شفٹ ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مدینہ نہیں گئے، ان کو اپنی زمین سے محبت تھی، انہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت تھی، بیوی بچوں سے محبت تھی، تو اس محبت کی بنیاد پر وہ اپنے اس قبیلے کے اندر رہ گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ اختیار نہیں کیا اور وہ لوگ مدینے ٹرانسفر نہیں ہوئے، وہ وہیں پر ہی بیٹھے رہے
اور دل میں لالچ یہ تھی کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو میری زمین رہ جائے گی، اس کے اوپر یہ کافر لوگ قابض ہو جائیں گے، اگر میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤں گا تو ان کے اوپر ظلم ہوگا، تو چلو یہ میرا رشتہ دار ہے، فیملی یہاں پر ہے، سارے قبیلے والے یہاں پر ہیں، ان کے ساتھ ہی میں یہاں رہ لیتا ہوں، اگر تھوڑی بہت کوئی تکلیف آئی تو دیکھی جائے گی۔ زیادہ پریورٹی جو اس نے دی، اس نے دنیا کو دی۔ کچھ ایسے لوگ تھے، تو ان کے متعلق مسلمانوں کی دو رائے ہو گئی کہ اے اللہ کے رسول، کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، مکے کے اندر ہمارے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اب جب ہجرت کا ٹائم آیا تو انہوں نے ہجرت کرنے سے منع کر دیا، تو اب ہمیں ان کے متعلق اقدام کرنا چاہیے، کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرے مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، وہ کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قبیلے والے ہیں، تو تھوڑی بہتی ہمیں ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ ہجرت کر کے ہمارے پاس واپس آ جائے۔ تو یہ دو روایات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اب ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیات پر غور کریں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي آتَيْنِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافق لوگوں کے متعلق دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ نے انہیں لوٹا دیا ان کی طرف، کیوں لوٹا دیا؟ بما کسبوا، ان کے اعمال کی طرف، کہ کہنے کو تو وہ مسلمان تھے لیکن دل کے اندر جو منافقت اور جو نفرت بھری ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ دوبارہ اپنے مشرک دین کی طرف لوٹ چکے ہیں، اب وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے متعلق آپس میں جھگڑا مت کرو۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ کسی ایسے بندے کو ہدایت ملے، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے تم سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ودوا لو تکفرون ما کفروا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، وہ کافر ہو چکے ہیں، اللہ پاک نے سند نازل کر دی کہ ان کے متعلق آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، وہ اب تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ان کفار کے ساتھ مل چکے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فتکونون سواء، تاکہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور تم دیکھو گے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ کسی لحاظ سے تم سے محبت نہیں کرتے۔ تمہارے اندر ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ یار وہ ہمارے فیملی والے ہیں، قبیلے والے ہیں، اے اللہ کے رسول ان کے متعلق آپ اقدام نہ کریں، وہ تمہارے متعلق نرمی نہیں رکھتے۔ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، سوائے اس کے کہ وہ لوگ بھی ہجرت کر جائیں، جیسے تم لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور مدینہ شفٹ ہو گئے، جب تک وہ لوگ اپنے گھر بار اور اپنی دولت کو چھوڑ کر سچے دل کے ساتھ ہجرت کر کے تمہاری طرف نہیں آتے، تب تک وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تمہیں وہ نظر آئیں، کہ وہ وہاں موجود ہیں، اپنے کافر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ہیلپ ان کی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مدینے کے مسلمانوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کے اندر موجود ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی زمین قابض ہو جائے گی، بیوی بچوں کے اوپر ظلم ہوگا، تو وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو اگر جنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ تمہاری تلوار کے نیچے آتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے تم نے کہ یہ جی مسلمان لوگ ہیں، بلکہ یہ کافر لوگ ہیں، انہیں بھی تم قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان لوگوں میں سے کسی کو تم اپنا دوست نہیں پاؤ گے، کسی کو تم اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ تمہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم اگر آمنے سامنے ہو گئے تو میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہے، مجھے چھوڑ دے گا، یہ نہیں تمہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم بھی اسے نہ چھوڑو، تم بھی اسے اڑا دو۔ اب اگلی آیات کے اندر استثناء ہے، استثناء کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپشن، کہ کن لوگوں کو چھوڑنا ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو مل جائیں، الی قوم، اس قوم کے ساتھ، بینکم و بینہم میثاق، جس قوم سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ فلاں فلاں کنڈیشنز ہیں، ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تم ہم پر حملہ نہیں کرو گے۔ اگر یہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں، اب کیونکہ تمہارا اس قوم سے ایگریمنٹ ہوا ہے تو پھر تم ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، ان کو پھر فی الحال چھوڑ دو۔ او جاءکم حسرت صدورہم، یا وہ لوگ تمہارے پاس خود آ جائیں اپنے سینوں کو تنگ کیے ہوئے، ان یقاتلوکم،
او یقاتلوا قومہم، اور ظاہر یہ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے اور ہم اپنی قوم کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے، ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ ہمارے حال پر چھوڑ دیں، آپ بھی ہمارے اوپر اٹیک نہ کریں، اور ہماری قوم جو ہے اگر وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے تو ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے اور ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ ایسی صورت میں بھی ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارے خلاف اقدام نہیں کر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، ان لوگوں کو اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا، یہ صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو طاقت دے دیتا، ان لوگوں کو کفار کے لشکر میں شامل کر دیتا اور ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا اور تم مصیبت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے دل میں تمہارا رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا، اب یہ لوگ تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر تم ان کے خلاف لڑائی جھگڑا اقدام نہیں کرو گے، ان کو چھوڑ دینا۔ فلا قتلوکم، تو پھر ان سے قتال مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ فإن اعتزلوکم، پھر اگر یہ اعتراض کریں، سائڈ پر رہنا چاہیں، فلم یقاتلوکم وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تم سے صلح کا ہاتھ بڑھانا چاہیں، فما جعل اللہ لکم الیہم سبیلا، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے تمہارے لیے سند نازل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ نے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولا کہ ان کے اوپر اٹیک کرو، ان لوگوں سے پھر دور رہو۔ ستجدون آخرین، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یریدون، جو یہ چاہتے ہیں، ان یامنکم و یامن قومہم، کہ تمہاری طرف سے بھی ان کو امن مل جائے اور کافروں کی طرف سے بھی ان کو امن مل جائے، نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو یہ کافروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، کہ جب مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی شروع ہو گئی اور ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی کافر غالب آنے والے ہیں، مسلمان ہارنے لگے ہیں، تو یہ کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ لو جی اپنی قوم کے اندر شامل ہو جاؤ، کرو مسلمانوں پہ اٹیک، ان کے مال کو چھینو، ان کی عورتوں پہ قبضہ کرو، یہ تو ویسے ہی ہارنے لگے ہیں۔ وہ ایسی صورتحال جب پیدا ہوگی تو یہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جب تک جنگ نہیں ہو رہی تب تک یہ شو کریں گے جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ تو جو یہ اس طرح اس کیٹیگری کے لوگ ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو اگر وہ اعتراض نہ کریں، باز نہ آئیں، وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں، وَيَكُوفُوا أَيْدِيَاكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم انہیں دیکھو۔ فی الحال تو یہ شو کر رہے ہیں کہ نیوٹرل، لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو معافی نہیں دینی، ان کے اوپر اپنی تلوار چلا کر جہاں کہیں بھی تمہیں ایسا بندہ نظر ہے ان کو قتل کر دو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ إِلَيْهِ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے تمہیں سند دے دی، تمہارے لیے دروازہ کھول دیا۔ جو پچھلی کیٹیگری کے لوگ تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، جنگ ہوگی ہم پھر بھی نیوٹرل ہیں، ان کے متعلق تم ظلم نہ کرو، ان پر اٹیک نہ کرو۔ لیکن جو لوگ وقتی طور پہ تمہیں یہ شو کروائیں میں نیوٹرل ہوں، لیکن جب جنگ ہو تو کافروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو ایسے بندوں کو میدان جنگ میں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ ہے منافق، وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہے، پھر ایسے بندے کو معافی نہیں دینی، اس کی گردن اڑا دینی۔ لیکن یہ جو قاعدہ اور قانون ہے جنگ کے معاملات میں ہے، ویسے نارمل روٹین میں وہ قانونی طور پر مسلمان ہی گنا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نارمل روٹین میں وہ چل پھر رہا ہے، آپ اسے گولی مار دیں یا تلوار اس کے گردن پر چلا دیں، وہ قانونی طور پر مسلمان گنا جائے گا، اس کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسے ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی تھی کافر کے ساتھ، کافر نے محسوس کیا کہ اب میں قتل آنے لگا ہوں، یہ مسلمان مجھ پر غالب آ رہا ہے، انہوں نے تلوار کھینچی، جب تلوار کھینچی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ وقتی طور پہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار چلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ جنگ ختم ہوئی
کسی طرح وہ خبر نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس نے کلمہ صحیح طرح سے پڑھا ہے یا وقتی طور پر پڑھا ہے۔ تو یہ جو قاعدہ اور قانون ہے، یہ اللہ نے قانون نافذ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو 2 نمبر بندے ہیں، کہتے کچھ ہیں لیکن جب کافروں کی لڑائی ہوتی ہے تو ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عام روٹین میں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کون ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے اور کون دل سے اسے تسلیم کر کے بیٹھا ہے۔ تو نارمل روٹین میں وہ قانونی طور پہ مسلمان ہی گنے جائیں گے، ان کو حکم نہیں ہے کہ گولی مار دو یا تلوار کے ساتھ ان کی گردن قلم کر دو۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔